السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری میں ہے. علامہ خادم حسین رضوی انجینئرنگ سروس کی جانب سے لانچ کیا گیا کورس اے آئی این ایم ایل ماڈلنگ. آج اس کا دوسرا لیکچر ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بھائی ہاؤ ٹو بلڈ اینڈ ہاؤ ٹو یوٹیلائز دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ ماڈلس. اچھا یار کمپلیکس لیکچر ہونا ہے, اس میں بہت تفصیل ہونی ہے. پچھلا لیکچر نہیں لے لو تاکہ تمہیں کافی چیز سمجھ میں آ جائے. کیا کیا ڈسکس کریں گے ہم اس لیکچر کے اندر. دیکھو میں نے وہی بتایا, بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اے آئی اور ایم ایل ماڈلس بنانے کے لیے ایک لینگویج, ایک کوڈ سسٹم ہوتا ہے یا وداؤٹ کوڈ سسٹم بھی ہوتا ہے. ان کے لیے لینگویجز ہونی چاہیے دینی پڑتی ہے. پھر مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. اور پھر اب آج ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم نے اے آئی ماڈل کو بنانا کس طرح ہے, اور اگر بنا لیا تو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, یا بنے ہوئے ہیں تو ان کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے. اور مین ہماری انشاءاللہ جو ہوگی وہ اس کے اوپر ہوئے گی. میں کوشش کروں گا اس کو جلدی جلدی لے کر چلوں, پریشان نہ ہو, بنانا سکھا کے یہاں سے جائیں گے. فارمیلٹی کے لیے ہم لیکچر نہیں دے رہے, دینا ہوتا تو پہلا لیکچر اتنی تفصیل سے نہ دیتے. یہ ہے کہ بس آرام سکون سے لینا لیکچر. اچھا دیکھو سب سے پہلی بات, بس میری مثالوں کو آپ نے سمجھنا ہے, کبھی بھی لکھائی پہ غور نہیں کرنا, جو میں بولوں اس پہ غور کرنا ہے. دیکھو کینوا کے اندر بہت ساری ٹیمپلیٹس پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور جب بھی میں اس کے اندر کوئی چیز لکھتا ہوں تو وہ اس کے مطابق ٹیمپلیٹس کھول کے دے دیتی. یعنی کہ کینوا ایک لائبریری ہے جس میں نمبر آف ٹیمپلیٹس بنی ہوئی ہے, اور جب میں اس کو ایک کوڈ دیتا ہوں تو وہ اس کوڈ کے مطابق کی چیز کھول کر دے دیتی ہے. جو میں اس کو کوڈ دیتا ہوں نا, جو میں اس کو لکھ کر دیتا ہوں, وہ ہو گئی لینگویج, اور جو کھلتا ہے وہ ہو گئی ٹیمپلیٹ اس کے مطابق ہی. لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ کینوا ایک لائبریری ہے جس کی یہ لینگویج ہے, اور وہ اس کے مطابق پہلے سے بنی ہوئی چیزیں کھول کے دیتی ہے, اور میں اس کو یوٹیلائز کر لیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے مجھے فرام دا اسکریچ تو نہیں نہ بنانا پڑتا فلیکس, پہلے کا کوئی نہ کوئی ماڈل بنا ہوتا ہے. میں ادھر جاتا ہوں اور اسی کوئی مثال کو میں نے پکڑا, میں نے اوپر لوگو لگا دیا, یا میں نے اس کو لکھا تو یہاں پہ میں نے بندے کو ہٹا کے کوئی اور بندہ ڈال دیا. یہی صورتحال ہوتی ہے نا. تو آپ ذرا سمجھنا, اے آئی اور ایم ایل ماڈلس بنانے کے لیے دو صورتحال ہیں, دو طریقے کار ہیں. ایک ہے کوڈنگ سسٹم, ایک ہے وداؤٹ کوڈنگ سسٹم. جو کوڈنگ سسٹم ہے اس میں ایک چیز ہے لینگویج, کہ بھائی اس کوڈ میں لینگویج کون سی استعمال ہوئے گی. لینگویج کس کو دینی ہے آپ نے, دیکھو یہ لینگویج کس کو دینی ہے, لائبریری کو. تو مطلب ایک چیز ہونی چاہیے لینگویج, دوسری چیز ہونی چاہیے لائبریری. تو these are the languages and these are the libraries. تو اب سمجھ میں آ گئی نا کہ بھائی یہ پائتھن, جاوا, سی پلس پلس, HTML یہ لینگویجز ہوتی ہیں, کوڈنگ لینگویجز ہوتی ہیں, اور ان کو استعمال کر کے ہم نے لائبریری کو کہنا پڑتا ہے بھائی فلانا ماڈل سانو دے دو, اسی اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, یا او ماڈل تہاڈے کول پہ ہے, اسی اے کوڈنگ پیش کر رہے ہیں, اس میں تھوڑی جی چینجنگ کر کے سانو پیش کر. آگے سے لائبریریز کہتی ہیں اوکے. تو یہ ایک تو یہ سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سلسلہ ہے وداؤٹ کوڈنگ. یہ والا جو چکر ہے نا, یہ ایسا ہے جو اس میں بھی آتا ہے, اس میں بھی آتا ہے, کیونکہ اس میں کچھ کوڈ استعمال بھی ہوتا ہے, کچھ نہیں بھی ہوتا ہے. اور جو آج ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ایک یہ ہوئے گا اور ایک یہ ہوئے گا, اور مین یہی کولیب ہوئے گا. اوکے, اب یہ ہے وداؤٹ کوڈنگ, یعنی کہ یہاں پہ کوڈ آپ نے نہیں دینا, پہلے کے بنے ہوئے ماڈلس ہیں, ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہے اور آپ کا ماڈل بن جائے گا. یہ ساری صورتحال ہے, کیونکہ آپ اسکریچ سے ہیں اگر, تو اب آپ کو اتنی سمجھ لو, آگے سمجھانا میرا کام ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے سی پلس پلس کیا ہے, اس طرح نہیں کہنا اے آئی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کیراس کیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کولیب کیا ہے. جب کوئی پوچھے آپ کہیں بھائی اے آئی ایم ایل ماڈل بنانے کے لیے لینگویجز اور پلیٹ فارم چاہیے ہوتے ہیں, اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں, کوڈنگ اور نان کوڈنگ. آپ نے اگر کوڈنگ کے ساتھ بنانی ہے اس کے لیے ایک لینگویج چاہیے ہوتی ہے اور ایک لائبریری چاہیے ہوتی ہے. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اے آئی ماڈلس کو بلڈ کرنا. تو اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اے آئی اپلیکیشنز. میں کوشش کروں گا کہ میں باقاعدہ کہاں پہ جاؤں, ویب سائٹس گوگل پہ جاؤں, اور گوگل پہ جا کے آپ کو باقاعدہ ٹائپ کر کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سمجھاؤں. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ہم ایک چیٹ باکس بنانا سیکھیں گے. اس کے بعد یہ ہے ایک اسکریچ سے اے آئی ماڈل بنانا, اور اس کے بعد ہمارے پاس پہلے کے جو اے آئی ماڈلس پڑے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہم کبھی ایپس بنانا سیکھیں گے, کبھی ویب سائٹس بنانا سیکھیں گے. اوکے ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہم اپنا چیٹ باکس کیسے بنا سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی گزارش کی ہے کہ میں بار بار جو ہے وہ جاؤں گا گوگل کی طرف, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگ یہ نہ سمجھے بونگیاں مار ہے.
اب یہ دیکھیں میں گوگل پہ گیا, گوگل پہ جا کے سب سے پہلے میں نے لکھا, کیونکہ ابھی ہم کون سی چیز بنانا سیکھ رہے ہیں, چیٹ باکس, تو میں نے گوگل پہ لکھا collect.chat, میں نے اس لنک کو کلک کیا. لنک کو کلک کرنے کے بعد میرے پاس جو ہے اس طرح کا ایک آپشن آ گیا, یہ سارا کا سارا آ گیا. اب یہ مجھے کہہ رہا ہے بتاؤ بھائی کیسا بنانا ہے. میں اس کو کلک کرتا ہوں, میں یہاں سے اپلوڈ کرتا ہوں کوئی بھی فائل, تو یہ دیکھو میرا لوگو لگا ہوا ہے. اس کے بعد وہ مجھ سے تھیم سلیکٹ کرنے کا پوچھتا ہے. اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے ہاں بھائی کیا کیا لکھنا ہے, فون نمبر ڈالنا ہے, نام پوچھنا ہے, ملٹیپل آپشن ڈالنے ہیں, فائل اپلوڈ آپشن ڈالنا ہے, ای میل ڈالنا ہے, کیا ڈالنا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی سب سے پہلے السلام علیکم, کیونکہ ضروری ہے. اور اس کے بعد میں نے اس کو مثال کے طور پر بولڈ کرنا, یہ اس میں ہم علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ وہ یہ. ابھی میں صرف اوور آل اوپر سے بتا رہا ہوں. پھر میں نے جینڈر اس سے پوچھا, یہ دیکھو یہ مزید آپشنز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے کرنے ہی نہیں ہے. یہ نہ ہو یہاں پہ LGBT کر دیا ہو, ٹرانسجینڈر کر دیا ہو, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا, اس کے بعد فون نمبر لکھ دیا, اور اس کے بعد پلیز ٹائپ یور آنسر لکھ دیا. اب یعنی جو بھی آپ نے چیزیں ڈالنی ہے ڈال لی, آپ نے پھر پبلش کر دیا. پبلش کر کے آپ ادھر شیئر پہ جاؤ. آپ نے اگر اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے, پلگ ان ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. نہیں تو سمپل سی بات ہے, یہ کوڈ نظر آ رہا ہے, اس کو اٹھاؤ, یہاں پہ جاؤ علیحدہ سے گوگل میں, یا کسی بندے کو بھی شیئر کرو. اب دیکھو وہ بندہ جب جائے گا نا, اس کو کلک کرے گا تو وہ سیدھا کہاں پہ چلا جائے گا, جو آپ نے بنایا ہے. یہ دیکھ, جو آپ نے تھیم سلیکٹ کیا تھا وہ آگے سے پوچھنے لگ گیا السلام علیکم. ابھی تو میں نے اس کو پراپر نہیں کیا نا, پھر وہ میرے سے پوچھے گا جینڈر, پھر وہ میرے سے میرا فون نمبر مانگنے لگ جائے گا. اوکے ہو گیا, اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاؤ ٹو میک اے چیٹ باکس. اس طریقے سے ہم چیٹ باکس بنا سکتے ہیں. اچھا, دوسری چیز کیا چیز ہم نے اے آئی کے ذریعے ویب سائٹ کیسے بنانی ہے. گوگل پہ جاؤ, لکھو وکس, وکس لکھ کے اس کو کلک کرو. کلک کرنے کے بعد تمہارے سامنے اس طرح ایک آپشن آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اس سے چیٹ سٹارٹ کرنی ہے. وہ آپ سے پوچھے گا کہ بتاؤ یار تمہاری ویب سائٹ کس کے مطابق ہونی چاہیے. تم کہو گے بھائی میری ویب سائٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشنل کورسز کے مطابق ہونی چاہیے. تم اے آئی کو استعمال کر رہے ہو ویب سائٹ بنانے کے لیے. ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا تشکیل دینے لگ جائے گا پورٹل. تم سے مختلف سوالات کرے گا, اور سوالات کر کے جو ہے یہاں پر بنانے لگ جائے گا. وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا نام کیا ہوگا. میں کہتا ہوں KHRAI میری ویب سائٹ کا نام ہے, یعنی خادم حسین رضوی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب اسی طریقے سے وہ میرے سے اور سوالات پوچھے گا, اور آہستہ آہستہ یہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگ کرنے لگ جائے گا. پھر جب آپ اس کو بلڈ کر لیں گے, وہ آپ کے پاس اس طریقے سے ایک پورٹل لے آئے گا, اور وہاں پہ وہ کہے گا جو آپ نے خیالات دیے تھے ہم اس کے مطابق ویب سائٹ بنانا شروع کر رہے ہیں. اور وہ پھر آپ اس کو باقاعدہ ایڈٹ کرنے کے بھی قابل ہیں. اب وہ دیکھیں میرے سے اور, ابھی دیکھیں یہ سائٹ پہ اس نے بنانا شروع کر دی ہے ویب سائٹ. اب وہ میرے سے اور پوچھ رہا ہے کون کون سے کورسز آفر کر رہے ہو. میں کہوں گا AI کورسز آفر کر رہا ہوں, پھر میں کہوں گا لینگویج کورسز آفر کر رہا ہوں. بس اتنا میں کہہ دیتا ہوں, وہ اس کو تشکیل دے دے گا. پھر وہ میرے سے ٹارگٹ آڈینس پوچھے گا, میں کہوں گا بھائی میرا ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ. اب وہ دیکھیں ساتھ ساتھ تشکیل دینے لگ گیا سارا کچھ. اور اسی طریقے سے وہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ آپ کی پوری ویب سائٹ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا. اس میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. میں نے آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ بھائی میں بونگی نہیں مارا ہے. اٹ از یس دیٹ وی کین کریٹ ویب سائٹس بائی AI. تو یہی چیز آگے ورڈ پریس جو ابھی لوگ گھر بیٹھ کے بنا رہے ہیں نا ویب سائٹس ورڈ پریس کے ذریعے, کوڈنگ سسٹم کے ذریعے, وہ آگے یہ اس کی جگہ لے لے گا. تو وہ کمپٹیشن, یہ لہٰذا اس کی طرف آپ آئیں, کوشش کریں اس کی طرف آپ آئیں. اب وہ دیکھیں کہہ رہا کوئی اور چیزیں آپ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے, کوئی اور چیزیں آپ نے ڈالنی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں. آپ یہ میں نے وہی بتایا, اس میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, آپ آگے چلاتے ہیں. ابھی ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے AI ماڈل بنانا سیکھا جو کہ چیٹ باکس کی فارم میں تھا. اس کے بعد AI ماڈل کو یوٹیلائز کر کے ہم نے ویب سائٹ بنانا تھوڑی سی سیکھی. وہ جب ویب سائٹ بن جائے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گی. ابھی یہ بند رہی ہے نا, کیا کریں. اچھا, اب ہم سیکھتے ہیں کہ بھائی ہم AI کے ذریعے ایپ کیسے بنا سکتے ہیں. گوگل پہ جا کے لکھیں گلائڈ ایپ. یہ میں ساری ایپلیکیشنز بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ذہن میں رکھنا سارا کچھ. ابھی بہت مین پارٹ ویڈیو کا اینڈ میں موجود ہے, وہ بھی ہم نے سمجھنا ہے. اب آپ نے گلائڈ ایپ لکھا, آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا. آپ یہاں Gmail رجسٹر کروائیں, اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا فلسفہ آ جائے گا, جس میں آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں کیونکہ میں اس کو تھوڑا آگے لے آیا تھا. یہ آپ کے سامنے ایک ایسی سچویشن آ جائے گی جس میں آپ سے پوچھ رہا ہوئے گا AI کہ بھائی بتاؤ آپ نے کس طرح کا ایپ جو ہے وہ تشکیل دینا ہے. وہ آپ سے سمپل کوشچنس کرے گا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ آنسر کرنے ہوں گے. یہ بہت ہی ایک آسان سا طریقہ. اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے کیسا, یہ دیکھیے میرے سے اس نے سوالات کیے تھے اور میں نے اس کو یوں بتایا تھا سارا کو, تو اس نے میرے لیے ایک ایپ بنا دیا. میں تھوڑا سا مزید پیچھے جاتا ہوں تاکہ آپ کو وہ میں چیز دکھا سکوں جو میں نے اس کو لکھ کر سینڈ کی تھی. یہ
نیو ایپ، یہ دیکھیں میرا KHRI، اگر میں نیو ایپ دباتا ہوں نا تو وہ میرے سے، میں نے AI جنریٹڈ بنانا ہے، میں کہتا ہوں کریٹ ایپ، اب وہ میرے سے مختلف سوالات پوچھے گا، میں نے پھر اس کو اس طریقے سے، دیکھیں وہ میرے سے سوال پوچھ رہا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں کہتا ہوں آئی وانا میک ایپ جو کہ ایجوکیشن ایپ ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے مختلف کورسز ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس طرح اب آپ اس کو کہیں گے تو وہ اب آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا. یہ دیکھیں اس نے خود ہی EDU کا اس نام سے وہ بھی بنا کے دے دیا ہے، اب وہ آپ کو مزید چیزیں بھی بنا کے دے دے گا. اتنا میں نے سمجھانا تھا، مزید اس کے انشاءاللہ وہ دیکھیں اس نے سارے کے سارے کورسز کی وہ دے دی ہے بھائی کون کون سے کورسز آپ کروا رہے ہیں، اور مزید اگر آپ اس کو سمجھائیں تو آپ کو مزید بھی سمجھا دے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے اس بیسک چیز کے اوپر. ابھی تک ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے AI ماڈلز کو بنا سکتے ہیں. اب ہم سمجھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ML ماڈلز کو، مشین لرننگ ماڈلز کو بنا سکتے ہیں. دیکھو ML ماڈلز میں ہمارے پاس دوبارہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جو یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ انشاءاللہ ہماری آج ڈسکشن ہوئے گی، یہ پھر بہت لینتھی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر کبھی موقع ملا لانگ کورس علیحدہ علیحدہ کروانے کا تو انشاءاللہ یہ اس میں کروائیں گے. اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، وداؤٹ کوڈنگ یا ود کوڈنگ. یہ جو چیز ہے نا یہ پراپر طور پہ وداؤٹ کوڈنگ ہے اور اس میں منیمل کوڈنگ ہے. تو پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے اور ایک ہم انشاءاللہ اپنا ML ماڈل تشکیل دیں گے. اوکے ہو گیا. آ جاؤ اب ہم اپنے ML ماڈل کی طرف جاتے ہیں. آئیے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں ٹیچیبل مشین اور اس کو کلک کریں اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کا ایک پورشن آ جائے گا. اب آپ سمجھیے گا کیا چیز. دیکھیے یہ پہلی، اب یہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، فی الحال پہلی کو ڈسکس کریں گے. ایک امیج پروجیکٹ ہے. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں آپ اگر اس کو ایک تصویر اپلوڈ کر کے دے دیں نا، مثال کے طور پر ڈاگ کی، اور ایک آپ اس کو تصویر اپلوڈ کر کے دے دیں مثال کے طور پر کیٹ کی، اور آپ ان کو باقاعدہ نام دے دیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے نا یہ ہے کیٹ، اور جو یہ چیز ہے یہ ہے ڈاگ، اور اب آپ اس ماڈل کو ٹرین کریں. یہ پہلے کا ایک ماڈل بنا ہوا تھا، کوڈنگ وغیرہ ہوئی بھی تھی، آپ نے صرف اس کو تصویریں دی، اور اب یہ ایسی صورتحال ہوئے گی، آپ کو ایک ایسا ماڈل بنا کے دے گا کہ آپ کے سامنے جب بھی جانور آئیں گے تو وہ جب ڈاگ کی طرف کرے گا تو یہ دیکھیں نیچے یہ آگے بڑھ جائے گا، اس کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اس کو اگر اللہ کرے ہو جائے، ہاں اب میں کوئی فائل چوز کروں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ یہ فائل کیا ہے، یہ ڈاگ ہے یا یہ کیٹ ہے. تو اب میں اس کو ایک فائل اپلوڈ کرتا ہوں کوئی بھی ڈاگ ٹائپ ریلیٹڈ، مثال کے طور پر میں نے یہ اس کو اپلوڈ کی، تو اب وہ مجھے بتائے گا کہ بھئی یہ ڈاگ ہے یا یہ کیٹ ہے. وہ دیکھیں اس نے پرسنٹیج دے دی ہے کہ بھئی یہ ڈاگ زیادہ ہے، تھوڑی سی بھی پرسنٹیج زیادہ ہو تو مطلب دس ون از دس. تو اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ کیٹ نہیں ہے یہ ڈاگ ہے. اب اس ماڈل کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ یہاں پر اس کو پہلے اپلوڈ کریں. اپلوڈ کرنے کے بعد یہ لنک نظر آ رہا ہے یور شیئریبل لنک، اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں پہ بھی جا کے پیسٹ کریں اور اپنا کیمرہ اوپن کریں. کسی بھی ڈاگ یا کیٹ، ڈاگ کی طرف لے کے جائیں گے نا تو آپ کا جو یہ نیچے والا پورشن ہے نا یہ پرسنٹیج زیادہ ہو جائے گی، اور کیٹ کے سامنے لے کے آئیں گے تو یہ بھی پرسنٹیج زیادہ ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جو پیچھے والے ماڈلس تھے وہ کیٹ کے یہ آڈیو کے اوپر ہے. مثال کے طور پر ایک آپ یہ والی آڈیو ریکارڈ کر لیں اور ایک آپ آواز مارنے والی آڈیو ریکارڈ کر لیں. پھر آپ ماڈل کو ٹرین کریں تو ماڈل سے جب بھی آپ زوم کریں گے یا آواز نکالیں گے تو وہ بتا دے گا کہ بھئی یہ کلیپ ہوا ہے یا یہ دوسرا نوائز ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طریقے سے یہ والا بھی ہے، یہ اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال طور پہ دیکھنا ہے ابھی سمجھ آ جائے گا. یہ دیکھیے کہ پپیٹ آتا ہے تو لڑکی آتی ہے تو می آ جاتا ہے، پپیٹ آتا ہے تو ڈاگ آ جاتا ہے. اوکے ہو گیا. یہ اس طریقے سے پرسنٹیج کام کرتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی دلچسپ کام. اب آپ نے جانا ہے جی گوگل کے اوپر، کیونکہ اب ہم دا موسٹ نیسسری تھنگ کولیب کو ڈسکس کر رہے ہیں. گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے جی گوگل کولیب. گوگل کولیب آپ لکھیں گے، اس کو آپ نے کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی چیز آ جائے گی. آپ نے لکھ دینا نیو نوٹ بک اوپن، اور یہ آپ کے سامنے نوٹ بک اوپن ہو گئی ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ سارا کچھ دیکھ کے گھبرانا نہیں. اب اوپن ہونے کے بعد یہ ساتھ ہی جیمینی موجود ہے، جیمینی اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. دیکھو میں اب یہاں پر اتنا اگر میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں کہ میں آپ کو جاوا اسکرپٹ کے ذریعے یا پائتھن لینگویج جو لینگویجز ہیں، لائبریری کولیب بھی ایک نا لائبریری ہے جس کے اندر نا کوڈنگ استعمال ہوتی ہے، لینگویج استعمال ہوتی ہے پائتھن کی وغیرہ وغیرہ. میں یہاں پہ پائتھن استعمال کر رہا ہوں.
تو اب میں نے اس بجائے اس کے کہ میں اتنے لمبے لمبے کوڈ جو ہے وہ خود لکھوں، میں کیا کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا نا اس کا استعمال کرتا ہوں تاکہ میرا کام جلدی ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی جلدی سمجھ میں آ جائے اور پتہ بھی چل جائے اس کو ہم نے یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از لینئر ریگریشن، واٹ از کلاسیفیکیشن۔ جب بھی آپ نے کوئی ایم ایل ماڈل بنانا ہوتا ہے تو آپ نے ایک ڈیٹا کے مطابق اس کے اندر الگوریتھم ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ تب بات سمجھ آئے گی جب پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی تھی، ابھی میں شارٹ سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو ایک الگوریتھم دینا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اب یہ تھوڑی معذرت، یہ سارا کچھ اڑ گیا لیکن یہ کوڈز پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جیمنی کو کہا تھا کہ یار مجھے نا ایک اس طرح کو، میں مثال دیتا ہوں، میں نے اس کو کہا تھا کہ سینڈ می اے کوڈ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا مجھے ایک ایسا کوڈ دو آف ایم ایل ماڈل، یعنی مشین لرننگ ماڈل، ایک ایسا ایم ایل ماڈل کا کوڈ دو وچ فالوز لینئر ریگریشن، جو کہ لینئر ریگریشن کو فالو کرے، اور اس میں کیا ہو کہ مثال کے طور پر ان وچ پرائس از ریلیٹڈ ٹو سائز آف، مثال کے طور پر جتنا بڑا گھر ہوئے گا اتنی زیادہ پرائس ہوئے گی، جتنا کم چھوٹا گھر ہوئے گا اتنی کم پرائس ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے اس کو یہ بتا دیا کہ پرائس ریلیٹڈ ہے سائز آف ہاؤس کی، تو اب یہ مجھے جو ہے اس کا کوڈ سینڈ کرے گا۔ میں نے پھر کیا کرنا ہے، وہ کوڈ اٹھانا ہے، کوڈ اٹھا کے میں نے یہاں پیسٹ کر دینا ہے، اور یہ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کو میں نے کلک کر دینا ہے، تو وہ یوں رن کر کے نا یہ چیزیں دے دے گا، یہ والی ساری چیزیں دے دے گا، یہ والی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یار پتہ نہیں اس نے ٹھیک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، حالانکہ یہ اس نے ماڈل بنا دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پہلے نا گرافیکلی ریپرزینٹ کر دوں۔ تو میں اس کو کہوں گا کہ یار مجھے جو ہے نا اس کو سمجھاؤ، اور اس کو کہو کہ یار مجھے نا اس کا گرافیکل ریپرزینٹیشن لکھ کے دے، تو میں اس کو اسی طرح ہی کہوں گا اور وہ مجھے کوڈ سینڈ کرے گا۔ میں یہاں پہ کلک کروں گا کوڈ کو، ابھی دیکھنا میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ ٹیکسٹ کو کلک کرتے ہیں نا تو یہ یوں ٹیکسٹ آ جاتا ہے، یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مثال دیکھو جس طرح میں نے پہلے لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ایسا ماڈل بنا رہا ہوں جو کہ لینئر ریگریشن کو فالو کرے گا، اس کو آپ یوں ڈبل کر کے یہ کر کے اس کو یہ کر دیں، یہ ماڈل لینئر ریگریشن آ کے مثال کے طور پر یہاں پر، لیکن اس کی ابھی ضرورت ابھی نہیں کیونکہ سارا کچھ میں نے پہلے کا بنایا تھا۔ تو جب آپ کوڈ کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کوڈ آ جاتا ہے، یہ اسٹارٹ کوڈنگ۔ آپ نے یہاں پہ مثال کے طور پر میں تھوڑا سا نیچے جاتا ہوں اور نیچے جا کے ہم جو ہے وہ اپنا یہی والا جو کوڈ ابھی آیا نا اس کو ہم کاپی کرتے ہیں، اللہ کرے بس یہ ایرر نہ دے دے، ایرر دے دے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ اس کو دوبارہ سے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس کو رن کرے گا، ابھی چونکہ ٹائم لگا رہا ہے، نیٹ ورک ایررز وغیرہ بلا بلا بلا، تو اس لیے اب آپ نے دیکھیں جب آپ اس کو یوں امپلانٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح یہ چیز آ جائے گی، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کر دے گا۔ پھر میں نے اس کو کہا بھائی مجھے جو ہے نا تم کر کے دو، ایک ایسا کوڈ لکھ کے دو کہ میں نے اس کی گرافیکل پریزنٹیشن لکھنی ہے۔ پھر وہ کوڈ میں کاپی کروں گا، اس کوڈ والے بٹن کو دباؤں گا، باکس آ جائے گا، اس کے اندر میں اس کو پیسٹ کروں گا اور اس کے بعد میں اس پلے بٹن کو دباؤں گا تو وہ مجھے اس طرح گراف میں آگے دے دے گا۔ اسی طریقے سے میں نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی مجھے ایک سنتھیٹک، میں نے اس کو مثال دی کہ مثال کے طور پر میں 4 سالوں سے کام کروں اور 4 سالوں میں میرے پاس اتنے بندے آئے اور انہوں نے اتنی پرائس دی اور ان پرائسز کے اتنے گھر لیے، تو مجھے اس کا جو ہے گراف بنا کے دو۔ میں وہ جیمنی کو کہوں گا، وہ مجھے کوڈ لکھ کے دے گی، پھر میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا تو وہ مجھے یہ بھی کر دے گا۔ اچھا مزے کی بات، ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسی ریسرچ ہے جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر نا کون سی بیماری کتنی زیادہ پریویلنٹ ہے، کتنی زیادہ اس کی پریویلنس ہے، کتنی ریشیوز چل رہی ہیں۔ میں نے کیا کیا، میں نے اس پاتھ کو کاپی کیا، پاتھ کو کاپی کرنے کے بعد میں جیمنی کے پاس گیا، میں نے کہا یار مجھے نا میری ایک فائل ہے جس کا پاتھ یہ ہے، میں نے اس کو لکھا کہ آئی ہیو اے فائل، کوئی بات نہیں یہ اسپیلنگ مسٹیک ہو جائے گا، آئی ہیو اے فائل جس کی یہ پاتھ ہے اور اس پاتھ میں میں چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک کالم ہے اور اس کالم کا ایک کوشچن ہے اور اس کوشچن پہ جو ہے وہ مجھے جو آپشنس آ رہے ہیں اس کی پائی گراف بنا کے دو یا مجھے پریڈکشن بنا کے دو۔ مثال سمجھ میں آئی؟ یہ ہماری ایک ڈیٹا فائل ہے نا،
تو اس فائل میں نا بہت سارے کوشچنس ہیں کہ آپ مثال کے طور پر ایک کوشچن تھا کہ آپ کو کون سی بیماری ہے، تو اس بیماری کے نیچے 15-20 آپشنس تھے. تو میں نے اس جیمنی کو کہا کہ مجھے ایک ایسا کوڈ سینڈ کرو، اتنی تو انگلش آپ لکھ سکتے ہیں ایزیلی، کہ ایک ایسا کوڈ سینڈ کرو کہ اس کوشچن کے جو آپشنس ہیں نا ان کی ریشیو اور ان کا پائی گراف بن جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے میں نے وہ کوڈ کاپی کیا، کاپی کر کے میں نے اسی طرح یہاں کوڈ کو دبایا، کوڈ کو دبا کے میں نے اس کو پیسٹ کیا، پیسٹ کر کے میں نے اس کو رن کیا. تو یہ دیکھیں اس نے مجھے جو ہے یہ پورا یہ بنا کے دے دیا. میں نے ایک علیحدہ شاید یہ تصویر لی ہوئی بھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اس کو اوپن ان نیو ٹیب کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں. یہ دیکھیں اس نے ساری ریسپیریٹری ڈیزیز ساروں کی پریولنٹ بتا دی. دیکھیں نمبر آف کوشچنس تھے تو اس نے ساروں کی ریشیو بتا دی کہ بھئی اس کی یہ ریشیو تھی. اوکے ہو گیا. اب ہم اسی طریقے سے میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. میں نے جیمنی کو کہا یار مجھے پائی گراف تو تم نے بنا دیا، اب تم مجھے نا پریولنس ریشیو ساری اسی سوال کی ہر ڈیزیز کی بتاؤ کہ بھئی ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کتنے بندوں کو ہارٹ ڈیزیز ہے، کتنے بندوں کو کڈنی ڈیزیز ہے، کتنے بندوں کو لیور ڈیزیز ہے، فلا فلا فلا، ان ساروں کی ریشیو لکھو. میں نے کہا مجھے اس کا کوڈ سینڈ کر دو. اس نے مجھے کوڈ سینڈ کیا، میں نے کاپی کیا، میں نے یہاں سے کوڈ دبایا، میں یہاں اسی طریقے سے میرے پاس یہ آیا، میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا، پیسٹ کر کے میں نے رن کیا. تو میرے سامنے یہ ساری کی ساری یہ دیکھیں جی آئی ٹی ڈیزیز اتنے پرسنٹ، ریسپیریٹری ڈیزیز اتنے پرسنٹ، اور ہر ڈیزیز کی ریشیو آ گئی میرے سامنے. اب میں نے اسی طریقے سے، اب اللہ کر رہے کاش میرا نیٹ چل رہا ہوتا تو میں آپ کو کافی دوبارہ سے اس کو میں کریکٹ کر کے بتا دیتا ہوں. میرا جو مین فوکس تھا وہ کیا تھا. میں نے پھر جیمنی کو کہا، حضرت جیمنی اس طرح نہ سمجھے گا میری کوئی یار نہیں ہے، یہ ایک اے آئی ہے. تو میں نے جیمنی کو کہا، اے آئی کو اب اے آئی لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے اے آئی کو کہا کہ بھائی مجھے ایک ایسا کوڈ لکھ کر دو کہ کوئی بھی بندہ آئے وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھے، اور اگر اس کا جو ایئر ہے وہ آئے تقریباً کتنا 18 سال سے اوپر، تو اس کے لیے مینڈیٹری ہو جانا چاہیے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس بنائے، اور اگر 18 سال سے کم ہے تو اس کے لیے انلیگل ہو جانا چاہیے کہ بھائی تو نے کیوں نہیں بنایا ڈرائیونگ لائسنس. سمجھ آئیے میری بات کی. تو اب جب میں نے وہ لکھا کوڈ، اس نے مجھے کوڈ دیا، میں نے کاپی کیا، کاپی کر کے یہاں پیسٹ کیا. پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس نے مجھے باقاعدہ ایوولوشن کیا کہتے ہیں اس کو، ایویلویشن دے دی کہ بھائی لکھو اور چیک کر کے دیکھ لو. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھو اس فارمیٹ میں، یعنی اب یہ نیٹ نہیں ہے تو یہ نہیں چلے گا کیونکہ یہاں بارش ہے، کافی مسائل ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ میں اپنے نہیں لکھ رہا، ویسے لکھ رہا ہوں. اچھا مثال کے طور پر 2000 دوسرا مہینہ اور کون سا ڈیٹ 14 دن اس طرح لکھ دیتے ہیں مثال. اب میں کہتا ہے انٹر کرو. اب اگر یہ نیٹ چل رہا ہوتا نا سرکار تو یہاں پہ وہ مجھے ایک نیچے آپشن دے دیتا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ نیچے دیکھیں آ گیا، ڈرائیونگ از الاؤڈ اینڈ ڈرائیونگ لائسنس از مینڈیٹری. سمجھ میں آئی. اب میں اس کو دوبارہ سے جنریٹ کرتا ہوں تاکہ میں ایک ایسی ایج لکھوں، مثال کے طور پر 2007 کر دیتے ہیں، 2007 کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد 12واں مہینہ کر دیتے ہیں، اور 11واں تاریخ کر دیتے ہیں. میں انٹر کو دباتا ہوں تو وہ مجھے کیا کہے گا، کہاں پر ہے، ڈرائیونگ از ناٹ الاؤڈ ایز یو آر انڈر 18. دیکھیں یہ میرا ایک ایم ایل ماڈل بن گیا. سمپل سی بات. اب اس کو سمپل سی بات ہے، یہ فائل ہے، یہاں فائل پہ جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے پاس یہاں پر سائٹ پر آ جائے گی. پھر اس کو ڈپلوائے کرنے کے مختلف، آپ پائتھن کی فارم میں کرنا چاہتے ہیں، کس فارم میں کرنا چاہتے ہیں، کوئی علیحدہ کہانی ہے. تو یہ بات میرے پاس جو ہے وہ ڈائنلیٹڈ فارم میں بھی آ گیا. تو یہ ساری صورتحال تھی. اب چونکہ تھوڑا سا نیٹ اگر چل ہی رہا ہے تو یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں وہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کاپی کیا تھا نا، وہ میں نے یہاں پر پیسٹ کیا، تو یہ دیکھیں میرے سامنے یہ سارا کا سارا آ گیا. اب میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر گیو می اے کوڈ آف گرافیکل ریپریزنٹیشن آف دی ابو کوڈ of the above code. اب میں اس کو یہ سینڈ کرتا ہوں تو اب دیکھیے گا یہ مجھے اس کے مطابق اب کوڈ سینڈ کر دے گا. میں نے کیا کرنا ہے، اس کوڈ کو اب کاپی کرنا ہے. یہاں سے کاپی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ یہ کوڈ کو یوں دبایا، اس کو یہ دبایا، CTRL-V دبایا، اس کو رن کیا. اللہ کرے کر لے سینٹیکس ایرر نہ. اب دیکھیں یہ دیکھیں، چیک کریں، اس نے مجھے جو ہے لینئر گراف بنا کے دے دیا.
اب اسی طریقے سے میں اس کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر گیو می اے کوڈ آف ایم ایل ماڈل، ایک ایسے ایم ایل ماڈل کا کوڈ دو، ایم ایل ماڈل ان وچ وین مثال کے طور پر وین پریسڈ الفابیٹ ٹی اٹ counts 1 and when pressed alphabet y it counts تھوڑی ہو ہی گیا it counts 2. چلے اس نے دے ہی دیا، اس نے دونوں کو 1 1 کر دیا. ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، ذرا پیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. CTRL-V یعنی کہ اگر ٹی آتا ہے تو 1 بول دو، فلانا آتا ہے تو کوئی اور بول دو. دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں جی. اب وہ کہہ رہا ہے کریکٹر لکھ کے چیک کرو. میں اگر لکھتا ہوں ٹی لکھتا ہوں انٹر کروں تو وہ دیکھیں آگے سے مجھے دے رہا ہے T1 Y0. میں اب Y لکھتا ہوں انٹر کروں، اب وہ کہے گا T1. یہ دیکھیں اب وہ اس کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ لکھتا ہوں TY لکھتا ہوں، وہ دونوں کو 1 1 کاؤنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے میں اور بھی بڑے ماڈلس بنا سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میک، دیکھیے گا، سینڈ اے کوڈ آف ایم ایل ماڈل وچ counts 1 of every alphabet and multiply the 1 by number of alphabets in person name. اب میں نے اس کو یہ کہا، یہ مجھے اس کے مطابق کوڈ سینڈ کرے گا. چلیں اس پہ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. اس نے کہا کہ یہ مشین لرننگ ماڈل نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی ہم اس کو کس کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے نیٹ ورک چلا گیا دوبارہ سے. اب اس طرح کیا ہوگا، میں اپنا نام لکھوں گا نا تو میرے نام مثال کے طور پر ARBAB، تو وہ 1 ملٹیپلائی بائی 5 کرے گا تو 5 آنسر آ جائے گا. تو اس طریقے سے ہم اپنے ایم ایل ماڈل کو، یہ خصوصی جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف چیزوں کے لیے، اس کو یوٹیلائز کرو نا، اس کو استعمال کرو. یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے. مختلف قسم کے ایم ایل ماڈلس بناؤ جتنے بنا سکتے ہو. اور سمپل سی بات ہے، یہ شیئر کا آپشن یہاں پر موجود ہوتا ہے اور آپ نے اس کو شیئر اس طرح کرنا ہے. یہ کہے گا ریسٹرکٹڈ آ جائے گا. آپ اس کو کہہ دو نا بھائی اینی ون ود اے لنک، اور وہ کہیں گے بھائی صرف سی کر سکتا ہے. بس آپ ایڈیٹر یا کمنٹیٹر کے طور پہ لکھیں، لنک کاپی کریں اور شیئر کریں واٹس ایپ وغیرہ پہ. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی سکیں گے. تو یہ تھی سرکار ہماری ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی، جس میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا کہ بھائی کس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ AI ماڈلس بن سکتے ہیں. اور ہم نے مختلف جو ہے وہ اپلیکیشنس AI کی ڈسکس کی. AI سے ویب سائٹ بنانا، AI سے ایپ بنانا، AI چیٹ باکس بنانا، اور ایم ایل ماڈل جو ہے وہ وداؤٹ کوڈنگ ٹیچیبل مشین سے بنانا، اور تھوڑا سا ود کوڈنگ چیٹ کولیب سے بنانا. تو یہ ہماری ایک بیسک، کیونکہ اس کورس میں یہی چیزیں کور ہو سکتی تھی، بیسکس. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں لازمی بتایا کریں آپ کو لیکچر کیسا سمجھ میں آیا. اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر.